نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين صدق الله العلي العظيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ ترجمہ سنیے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نقل کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا نبی کا قول ہے، نبی کا قول قرآن نقل کر رہا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم منصف بناؤں؟ وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ اسی نے یعنی اللہ ہی نے انزلا نازل کیا، اتاری الیکم تمہارے پاس الکتاب کتاب مفصلا واضح، والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے، کیا جانتے ہیں، کیا معلوم ہے، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ کتاب، یہ کلام، یہ کتاب نازل ہوئی ہے من ربک تمہارے رب کی جانب سے، بالحق حق کے ساتھ، صحیح، فلا تکونن من الممترین، تو اے مخاطب تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ نبی فرما رہے ہیں کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بناؤں، حکم اور منصف، انصاف کرنے والا؟ اے کافروں، تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہے، اللہ کے حکام کو میں نے پہنچا دیا، اللہ کی تعلیمات پڑھ کر میں نے سنا دی، جو کلام اللہ نے مجھ پر نازل کیا تھا، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، بحیثیت رسول و پیغمبر کے، جو کلام اللہ نے مجھے دیا تھا کہ قوم کو پہنچا دو، میں نے پہنچا دیا، اب پھر بھی تم ایمان نہیں لائے، فیصلہ کہاں ہوگا؟ خدا کی بارگاہ میں ہوگا، خدا فیصلہ کرے گا۔ حالانکہ اسی نے نازل کی تم لوگوں پر کتاب، کہتے ہیں الکتاب سے یہاں مراد کون سی کتاب ہے؟ دو تفسیر ہے، ایک تفسیر تو یہ ہے کتاب سے مراد، اور پھر یہ ہے کہ تم پر نازل کی، تو تم سے کون سی جماعت مراد ہے؟ تو تم سے یعنی مخاطب جو قرآن بنا رہا ہے، کہتے ہیں علماء یہود ہیں، علماء نصارہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر یعنی تمہارے نبی کے اوپر، تمہارے رسول کے اوپر، موسیٰ کے وقت میں تورات، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں انجیل، جو یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو الکتاب سے مراد، الکتاب جو آگے آ رہا ہے اسے مراد تورات و انجیل، سمجھ گئے آپ؟ اور تمہارے اوپر سے مراد یہود و نصارہ، ایک تفسیر ہوگی، اور دوسری تفسیر یہ ہوگی کہ یہاں پہ الکتاب سے مراد قرآن ہے، اور کن سے مراد سارے انسان ہیں، اور سارے انسان میں یہود بھی آ گئے، نصارہ بھی آ گئے، اور سارے لوگ آ گئے، سمجھ گئے؟ اور مفصلہ کی تفسیر کر رہے ہیں مبینہ، قرآن کتاب ہے، قرآن سے پہلے جو دیگر کتابیں اللہ نے نازل کی، تورات، انجیل، زبور ہے، کسی بھی کتاب میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کوئی رخنہ اندازی نہیں تھی، کلام کے اندر اور الفاظ کے اندر، ترتیب کے اندر کوئی پیچ نہیں تھا، یعنی بالکل واضح کتاب، واضح مبین، کہ اللہ کے کلام کی مراد کو سمجھنے کے لیے مغز ماری کرنے کی ضرورت نہ ہو، بس ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جس زبان میں اللہ کا کلام ہے اس زبان سے واقفیت، اگر ایسا ہوگا تو ایک عام انسان بھی براہ راست ڈائریکٹ وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے۔
والذین آتیناہم الکتاب، اللہ پاک فرماتا ہے اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ یہ کلام منزل نازل ہوا ہے، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ۔ چل گیا، پھر پیچھے آئیے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دیا، یعنی قرآن دیا نبی کے واسطے سے، علماء یہود ہوں یا عوام یہود ہوں، علماء نصارہ ہوں یا عوام نصارہ ہوں، ان کو کتاب دی اللہ نے، تورات انجیل ان کے نبی کے واسطے سے۔ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں یہاں پہ اگر کتاب سے مراد قرآن ہے تو پھر مسلمانوں کی جماعت ہے، اور الکتاب سے مراد اگر تورات و انجیل ہے تو یہود و نصارہ ہیں۔ بہرحال سارے انسان جانتے ہیں، سارے انسان کیا جانتے ہیں کہ یہ کلام جو اس وقت نازل ہو رہا ہے، یعنی کلام الہی قرآن نامی یہ کتاب، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ سمجھ گئے؟ اور اگر تورات و انجیل مانے تو تورات اپنے وقت میں، انجیل اپنے وقت میں، جب نازل ہوئی اس زمانے کے رسول، اس زمانے کے نبی پر، تب وہ بھی کیا تھی؟ برحق تھی۔ تو کتاب تو ساری برحق، نبی سارے برحق، رسول سارے برحق۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، اب فلا تکونن، تو اے مخاطب، اے سننے والے، ہرگز تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ کیا شک کرنا؟ کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی وہ ساری کتابیں بھی اللہ کی طرف سے۔ آیت کا ترجمہ کیا، دوسری بار میں نے ہلکی پھلکی تفسیری ترجمہ کیا۔ اب ایک علمی بات یہاں پہ کر رہے ہیں، ایک علمی بات کیا کر رہے ہیں کہ منزل آیا ہے، یعلمون انہ منزل من ربک، تو کہتے ہیں یہاں پہ دوسری قرأت ہے، منزل کے بجائے منزل ہے، سمجھے یہ، اور منزل ابن عامر شامی نے پڑھا ہے۔ ابن عامر شامی شام کے بڑے مشہور قاری ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ، اور شام کے اور قراء جو ان کی تبعیت میں ان کی اتباع میں آئیں گے تو شامی قرأت ہوگی منزل، اور آگے حفص، حضرت حفص بن سلیمان جو شاگرد ہیں حضرت عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور عاصم کوفی ہی کی قرأت حفص بن سلیمان کے واسطے ذریعے سے پورے برصغیر میں رائج ہے۔ چلیے ایک آیت ہو گئی۔